کہ ہم ہر ہفتے کوئی نئی ایکٹیویٹیز بھی ہوں اور ساتھ کوئی نئی کیس اسٹڈی بھی ہو جو اس ٹاپک سے ریلیونٹ ہو. تو آگے بڑھتے ہیں. ساتھ میں جسٹ یہ میک شور کر رہا ہوں کہ ظاہر جو سلائڈ مجھے نظر آ رہی ہے وہی آپ کو بھی نظر آ رہی ہوگی. اور کیا کہیے اسے اوکے سر آگے بڑھتے ہیں. جی اچھا صاحب یہ سر صرف ذکر تھا کچھ اس میں ظاہر صرف خود ستائی کا پہلو نہیں ہے بلکہ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ ان مختلف پلیٹ فارمز پہ ان یونیورسٹیز میں اور ان پلیٹ فارمز پہ چاہے وہ نیسپاک کا ہو این ٹی ڈی سی کا ہو یا ٹیپٹا کا ہو اور اس کے علاوہ ان آرگنائزیشنز کے پلیٹ فارمز پہ میں آلریڈی پچھلے 6 سال میں ٹریننگ کنڈکٹ کروا چکا ہوں. تو الحمدللہ جی ریسنٹلی ابھی اس سے پہلے مجھے پنجاب بلکہ گورنمنٹ انجینئرنگ اکیڈمی پنجاب میں موقع ملا تو اس کا بھی لوگو اس لسٹ میں شامل ہوا. آگے بڑھتے ہیں صاحب. انٹرنیشنل پلیٹ فارم انٹرنیشنل جو پیٹرنز ہیں میرے پیٹرنز ہیں ان کا بھی میں ظاہر ہے ان لوگوں کا بھی مشہور ہوں, ان پروفیسروں کا, ان لوگوں کا کہ جنہوں نے مجھے چاہے وہ اٹلی ہو چاہے ملیزیا ہو یا امریکہ ہو انہوں نے اپنی یونیورسٹیز میں اپنے آرگنائزیشنز کے پلیٹ فارمز پر ایک پاکستانی ریسرچر کو پروفیسر کو اپرچونٹی دی. آگے بڑھتے ہیں صاحب. تو کانٹینٹس بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے بتانا کہ یہ روڈ میپ ہے. روڈ میپ بتانا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم آغاز کریں گے آج انڈرسٹینڈنگ پروجیکٹ مینجمنٹ, چاہے وہ کوئی کتاب ہو یا کوئی بھی مضمون ہو. اس کا جو پہلا حصہ ہوتا ہے وہ تعارف ہوتا ہے. تو پروجیکٹ مینجمنٹ ہے کیا, اس فیلڈ کی امپورٹنس کیا ہے, کیوں ہر انجینئر کو اور صرف انجینئرس کو نہیں تمام پروفیشنلز کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس سبجیکٹ کو پڑھیں اور سمجھیں. دین کمز نیکسٹ ویک انشاءاللہ تعالی اگلے مرحلے میں ہم بات کریں گے پروجیکٹ اسکوپ کی. اس کے بعد تھرڈ ویک میں ہم بات کریں گے جی اسکیجول بنانا اور بجٹنگ کرنا. ابھی ریسنٹلی ہمارے ملک کا بھی بجٹ ابھی ذرا میرا منظور نہیں ہوا جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے, لیکن پیش ہو چکا ہے. وہ ذرا سارے کا بجٹ آدھا ہمارا بھی سارا ہے. تو اپنے بجٹ میں رہ کر کام کرنا بڑا ضروری ہے. دین کمس نمبر 4 چوتھا ٹاپک ہوگا جی اسمبل یور پروجیکٹ ٹیم. ٹیم بنانا جی بڑا امپورٹنٹ ہے اور بڑا امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے, اور کسی بھی پروجیکٹ کی جو ہے وہ کامیابی یا ظاہر ہے اگر وہ ناکامی کا شکار ہو تو اس میں پروجیکٹ ٹیم کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. دین رسک. آج بھی ہم جو کیس اسٹڈی ہے میں نے شیئر کی تھی جی واسا کی, تو اس میں بھی رسک کی ہم بات کریں گے, اور جو رسک ہوتے ہیں انہیں مینیج کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. یہ بھی پروجیکٹ لیڈر کا اور جو ٹیم ہے اس کا بڑا امپورٹنٹ اس کی ڈیوٹی ہے, اس کا فرض ہے جی کہ رسک مینجمنٹ کی جائے. دین چھٹا ٹاپک ہوگا جی انشاءاللہ تعالی مانیٹر پروگریس ایز ویل ایز پرابلمس. اور 7ویں ہفتے میں 7ویں ویکنڈ میں ہم بات کریں گے کمیونیکیشن ود دا اسٹیک ہولڈرس. اور پھر وہ کیا کہیے جسے کہتے ہیں نا ہر اچھی چیز کا جو شروعات ہوتی ہے اس کو پھر ختم بھی ہونا ہوتا ہے. تو کلوزنگ اس پروجیکٹ کی ایک اچھے طریقے سے وہ کی جائے, اور کلوزنگ کے کیا لوازمات ہونے چاہیے ہم انشاءاللہ تعالی اس کی بھی بات کریں گے. تو ساتھ ساتھ جو ہے میں کوٹیشنز اور سینگس
مشہور جو لوگ ہیں ان کے کوٹس ہیں کوٹیشن میں شیئر کروں گا. وہ ظاہر ہے اس آئیڈیا کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے بڑا ضرور ہوتا ہے جی کہ صرف ڈیٹا نہ بتایا جائے, صرف ریسرچ کی باتیں نہ ہوں, بلکہ لوگ یا ایکسپرٹس کیا کہتے ہیں اس طرف بھی توجہ کی جائے. تو نو میٹر ہاؤ گڈ دا ٹیم اور ہاؤ ایفیشینٹ دا میتھڈالوجی, if we are not solving the right problem the project fails. تو ایک ایکسپرٹ نے جی رائے دی ہے, اور ظاہر ہے جو گروز ہیں جو ایکسپرٹس ہیں وہ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں. تو اکثر جو پروجیکٹ فیل ہو جاتے ہیں وہ نہ تو صرف ٹیم کا مسئلہ ہوتا ہے نہ میتھڈالوجی کا, وہ آپ کوئی صحیح پرابلم ہی سالو نہیں کرتے. تو ظاہر ہے جب آپ پرابلم صحیح سالو نہیں کریں گے تو ریزلٹس کیا نکلیں گے. آگے بڑھتے ہیں صاحب. تو ٹرائنگ ٹو مینیج اے پروجیکٹ وداؤٹ پروجیکٹ مینجمنٹ از لائک ٹرائنگ ٹو پلے اے فٹ بال گیم وداؤٹ اے گیم پلان. تو یہ بھی ایک ایکسپرٹ نے جی بڑی اچھی ڈیفینیشن کی ہے پروجیکٹ مینجمنٹ کی کہ صاحب اگر آپ پروجیکٹ مینجمنٹ کو پڑھے بغیر سمجھے بغیر اور ایکسپرٹس کو انگیج کیے بغیر میدان میں اتریں گے تو ظاہر ہے اس کا مطلب آپ کے پاس گیم پلان کوئی نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ہی ایک کوٹیشن اور بھی جو میرے دل کے قریب ہے کہ ابراہم لنکن سے منسوب کی جاتی ہے کہ انہوں نے کہا, بڑے مشہور امریکن پریزیڈنٹ جنہوں نے اپنے ملک کو سول وار کے دوران متحد رکھا اور بڑا نام ہے جی ان کا, انہوں نے کہا جی give me 6 hours to chop down a tree and I will spend the first 4 hours sharpening the axe. اگر مجھے ایک درخت کو کاٹنے کے لیے 6 گھنٹے دیے جائیں تو ان میں سے 4 گھنٹے میں صرف اپنا جو کلہاڑا ہے, اپنا جو ٹول ہے اس کو تیز کرنے میں گزاروں گا. تو ہم سے اکثر غلطی ہوتی ہے, میں اس کا سب سے پہلے خود اعتراف کروں گا کہ اکثر جب بھی ہمارے سامنے کوئی پرابلم آتا ہے تو ہم دوڑ پڑتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں ایک وہ جسے کہتے ہیں نا افراتفری سی مچ جاتی ہے تو وہ ہم اس طرف توجہ نہیں کرتے. یہاں ایک چلے میں تاریخی اعتبار سے شیئر کرتا چلوں کہ ابھی ظاہر ہے میرے وطن میں اسکواڈرن لیڈر محمد محمود عالم ایم عالم کے نام سے جو بڑے جانے جاتے ہیں, اللہ ان کے درجے بلند کرے. 1965 کی جنگ میں انہیں اعزاز حاصل ہوا کہ انہوں نے ایک ہی حلے میں ایک ہی دفعہ میں دشمن کے 5 طیارے گرا لیے, بڑا ورلڈ ریکارڈ بنایا. تو کہنے والے بتاتے ہیں جی, یہاں کتابوں سے پتہ چلتا ہے, لوگ بتاتے ہیں کہ جب ان کے دیگر دوست فائٹر پائلٹس شاید چھٹی پہ جاتے تھے یا جو ہے اور دیگر کاموں میں مصروف ہوتے تھے تو عالم صاحب اس وقت بھی اپنے جو ٹول ہے اس کو تیز کیا کرتے تھے, اپنی گنز کے ساتھ وقت بتاتے تھے اپنے پلین کے ساتھ. تو ظاہر ہے انہوں نے اتنی محنت کی اور پھر اللہ نے ان کو اس کا وہ دیا جی کیا کہیے پھل عطا کیا. تو کوئی بھی پروجیکٹ ہوگا تو اس کے لیے ضروری ہے جی ایفرٹ کی جائے. آگے بڑھتے ہیں جی. اچھا جی, مینٹورز میسیج ہے جی پروجیکٹ مینجمنٹ کو ایکسپلور کرنے کے ہی ضمن میں کہ صاحب پروجیکٹ مینجمنٹ از اے میس آف کانٹراڈکشنز. عموماً سلائڈس کو نہیں پڑھنا چاہیے, لیکن ظاہر ہے کچھ آئیڈیاز کچھ اسرشنز ایسے ہوتے ہیں کہ جو واقعی اس قابل ہوتے ہیں کہ انہیں پڑھا جائے, سمجھا جائے اور انہیں ایک اپنے اندر ایبزارب کیا جائے. تو پروجیکٹ مینجمنٹ ایسا ٹاپک ہے صاحب کہ جو کانٹراڈکشنز کا مجموعہ ہے, مجموعہ ازداد ہے. اس میں کئی باتیں ہم کریں گے جو ایک دوسرے کی ضد معلوم ہوں گی, لیکن اگر ہم سپرفیشلی دیکھیں گے تو وہ ضد لگے گی. یعنی اگر آپ مجھے کہنے کی اجازت دیں کہ ہم اگر مرد اور عورت کو دیکھیں تو یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی ضد معلوم ہوتے ہی ہیں, لیکن ظاہر ہے وہ جیسے اقبال نے کہا تھا نا ہے وجود زن سے تصویر کائنات میں رنگ. تو دنیا سے اگر سارے مرد بھی نکال دیے جائیں تو وہ نہیں معاملہ رہے گا, حالانکہ اکثر خواتین کا یہی خیال ہے. اور یوں ہی اگر خواتین بھی نہ ہوں تو پھر مرد بیچارے کیا کریں گے. تو یہ مجموعہ ازداد اپنی جگہ ہے,
لیکن یہ رہے گا بڑا امپورٹنٹ آسپیکٹ. اوکے جی. کیوں؟ ایک سوال یہ بھی ہے کہ ہمیں بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ بڑا کمپریہنسو اور ڈیٹیلڈ پلان آپ کے پاس ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ دوسری طرف یہ ہے کہ آپ کو فلیکسیبل بھی ہونا چاہیے. فلیکسیبلٹی جو ہے نا وہ صاحب فلیکسیبلٹی جو ہے وہ ہم سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے، اور یہ جو ہماری آج کی کیس اسٹڈی ہے انشاءاللہ تعالیٰ کچھ دیر میں ہم اسے بھی دیکھیں گے، اس میں بھی اس چیز کی طرف اشارہ ہوگا. جی کیوں فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے؟ کہ انسرٹنٹی ہمیشہ رہے گی، ٹھیک ہے، انسرٹنٹی ہمیشہ رہتی ہے. سو ہمیں اپنے فائنل گول پہ نظر رکھنی چاہیے، اور بگ پکچر جو ویو ہے اس کو اپنے نظر میں رکھنا چاہیے، بٹ اسی وقت ہمیں جو ہے جو چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز ہیں ان کی طرف بھی توجہ رکھنی چاہیے. تو اس کے لیے بڑا ضرور ہے جی کہ نہ صرف جو لیڈر ہے یا جو پروجیکٹ ٹیم کے ممبرز ہیں ان میں انرجی ہو، ان میں کمپیشن ہو، بلکہ یہاں اگر میں کہتا چلوں کہ وہ نیپولین نے فرانس کے مشہور شہنشاہ اور ان کے جنرل نے کہا تھا، نیپولین نے، کہ فوج جو ہوتی ہے نا وہ اپنے پیٹ کے زور پہ چلتی ہے، لڑتی ہے. تو آرمیز مارچ آن ویلیز، ٹھیک ہے، ویلیز پہ. تو یہ یہاں پر انرجی بڑی چاہیے جی کم، اور ظاہر ہے تبھی سر کوئی نیا کام ہو پائے گا، کوئی انوویشن ہوئے گی، کوئی کریٹیوٹی ہوگی. تو آگے بڑھتے ہیں صاحب. تو مین وائل میں ساتھ ساتھ ایسے کرتا ہوں کہ میں نے ویڈیوز آلریڈی آپ سے شیئر کی تھی، ان کا مقصد یہی تھا کہ ہم اس ٹاپک کو ہم انٹروڈیوس کر سکیں، اور جو ہے اللہ بھلا کرے آپ کا سمجھ سکیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے. تو یہاں ایک چھوٹی سی ویڈیو جی دیکھ لیتے ہیں بیچ میں کہ پروجیکٹ مینجمنٹ ہے کیا، پروجیکٹ مینیجر ہوتا کون ہے، اور اس کے کیا کام ہے جی. تو یہ ویڈیو آلریڈی آپ کے پاس ہے، میں نے شیئر کر چکا ہوں اپنے پرائیویٹ، میں نے پلے لسٹ جنریٹ کی تھی اور پھر آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، اس امید اور کے ساتھ کہ آپ یہ ویڈیو ضرور دیکھیں گے. تو آپ بھی اگر یہاں اسکرین آپ کو نظر نہیں آ رہی تو کوئی بات نہیں، آپ سنیں. مجھے یہ ہے کہ چلیں دیکھنے کا بھی موقع مل رہا ہے اور سننے کا بھی. What do you mean this change release still to 5 minutes? Why has tweeting sealed my budget just finished? We can deliver in 8 weeks with anything you want and more. So we have to cut testing again? Oh, I just got on your approach steering committee meeting. Nothing to read. You want to add what to the scope? No, running out of alcohol is not a risk that needs to be on the register. Come on, work, you stupid thing. We can hear. Oh, did I forget to mention that I'm going to leave for 3 weeks tomorrow? تو صاحب یہ ویڈیو بھی انہی چیلنجز کی طرف اشارہ کر رہی تھی کہ جو ہر پروجیکٹ مینیجر کو پیش ہوتے ہیں. تو یہ ظاہر سلائیڈ کے ساتھ اس کی بڑی ریلیونسی تھی جی. اسی آئیڈیا کو ہم ہیمر کر رہے تھے کہ ایک پروجیکٹ مینیجر کو جی پیپل سکلز بھی ہونے چاہیے، اس کے پاس کمیونیکیشن سکلز بھی ہونے چاہیے، ٹھیک ہے جی، بڑا اچھا کمیونیکیٹر ہو، دین پلانر بھی بڑا اچھا ہو، اسٹریٹجی بھی بڑی اچھی بنائے، اور پھر اس کے پاس ایک ویژن ہو، اور دین ظاہر ہے جسے کہتے ہیں نا کامن سینس از ناٹ اے کامن تھنگ، وہ کامن سینس بھی ہو. تو یہ ساری چیزیں ایک پروجیکٹ مینیجر کے پاس ہوں گی تو جناب علی وہ جو ہے اپنے پروجیکٹ کو اچھے طریقے سے ایگزیکیوٹ کر پائے گا.
آگے بڑھتے ہیں. اوکے جی, اسی ضمن میں جی ایک ایگزامپل جسے کہتے ہیں نا ڈیلی لائف سے آپ ایگزامپلس ڈرا کرتے ہیں, تو چاہے اب مختلف ڈومین سے ایگزامپلس بتائی گئی ہیں جی کہ صاحب آپ نے اپنے کچن کو رینوویٹ کرنا ہے, آپ نے ایک ٹرپ کو پلان کرنا ہے, یہاں سے آپ نے مری جانا ہے, ٹھیک ہے سر, آپ نے ایک نئی گاڑی خریدنی ہے, یا ایون یہ آخری اگزامپل تو بڑی ہی مجھے اس پہ تھوڑا سا ہنسی بھی آئی اور اچھی بھی لگی کہ آج کل لاہور میں اور بڑے شہروں میں باہر کی دنیا میں ایونٹ مینجمنٹ ہو رہی ہے, لوگ شادیوں کو پلان کرتے ہیں اور ایگزیکیوٹ کرواتے ہیں. تو ایک جو ہے دولہا دلہن اپنی اگر شادی کو پلان کر رہے ہیں تو بھی ایک پروجیکٹ ہے. تو یہاں مری کا ذکر ہوا تو مری کے حوالے سے میں ایک بات شیئر کرتا چلوں کہ میرا خیال ہے پچھلے سال سردیوں میں بڑا سانحہ ہوا جی, یا پچھلے سال میرا خیال سردیوں میں مری میں, تو وہ پھر ہم نے مثال سنی, بات سنی کہ لوگوں نے کہا کہ یہاں کے مختلف شہروں کے لوگ مری پہنچ جاتے ہیں اپنی وہ لے کر سوزوکی مہران, اور اپنی ہوائی چپل پہن کے نا وہ مری پہنچ جاتے ہیں, اور پھر وہ ظاہر اللہ معاف کرے کسی حادثے کا وہاں شکار ہوتے ہیں. ظاہر ہے جب آپ پلاننگ کے بغیر کہیں جاؤ گے تو پھر اللہ معاف کرے ظاہر ہے چیلنجز یہی انسرٹنٹیز ہیں. آپ نے مری جانا ہے دسمبر کے مہینے میں, جنوری کے مہینے میں جانا ہے, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہاں کا کیسا موسم ہوگا, کیسا لباس ہوگا, آپ کہاں رہائش رکھیں گے. تو وہ ظاہر منہ چک کے نا مری بھی نہیں جانا چاہیے, بلکہ کہیں بھی نہیں جانا چاہیے. تو آگے بڑھتے ہیں صاحب. اچھا صاحب, جیسا کہ کہا گیا, بتایا گیا کہ پہلا حصہ ہے جو انٹروڈکشن, تو پروجیکٹ مینجمنٹ کے ریوارڈز کیا ہیں, یہ پروجیکٹ مینجمنٹ ہم کیوں پڑھیں. پچھلے 20 سال سے میں ظاہر اکیڈیمیا کا حصہ ہوں الحمدللہ, اور اس سے پہلے ظاہر آئی ایم دا لیڈ لرنر ان دا کلاس ہوں. یہ اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ یہ سبجیکٹ ہم کیوں پڑھیں. تو صاحب اس سبجیکٹ کو پڑھنے کے ریوارڈز یہ ہیں, نمبر 1 ہو سکتا ہے جی کہ آپ کو پرابلم سالونگ میں پلیئر حاصل ہوتا ہو, ٹھیک ہے, اور یہ آپ اسے ایک اچیومنٹ سمجھتی ہوں کہ آپ کو ایک بڑا پرابلم دیا گیا تھا اور یہ پرابلم آپ نے سالو کیا. کسی بندے کے لیے ہو سکتا ہے جی کہ ایکسائٹمنٹ یہ ہو سکتی ہے کہ بہت بڑا یہ پے آف ہو سکتا ہے کہ اس نے محدود وسائل میں کوئی کریٹیوٹی کر لی جی, کہ یہ ہماری خواتین گھر میں بچے کھچے کپڑوں سے اور چیزوں سے ان کو جوڑ کر بڑی خوبصورت چیزیں بنا لیتی ہیں, اس میں بڑا پلیئر لیتی ہیں, بڑا ایکسائٹمنٹ محسوس ہوتی ہے. یہ بھی ایک انوویشن ہے, کریٹیوٹی ہے, نو ڈاؤٹ. دین کمز یہ بھی ریوارڈ ہو سکتا ہے کہ آپ مختلف لوگوں کے ساتھ کام کریں. ٹھیک ہے جی, آپ انٹروورٹ ہیں, آپ پوٹیٹو کاؤچ ہیں, آپ اپنے کمفرٹ زون سے نہیں باہر نکلتے, لیکن آپ کو مری جانا اچھا لگتا ہے. آپ کو نہ صرف مری جانا اچھا لگتا ہے بلکہ کئی لوگوں کو باہر جا کے لوگوں کو ملنا پسند ہے, اور آپ نئے جو ہے نا پروفیشنل ریلیشن شپس بناتے ہیں اور اسکل سیکھتے ہیں. تو یہ بھی آپ کے لیے ایک بہت بڑا ریوارڈ ہو سکتا ہے اگر آپ پروجیکٹ مینجمنٹ کو پڑھتے ہیں, سمجھتے ہیں اور برتتے ہیں. تو اس میں سر یہاں پر ایک اور ہم دیکھ لیتے ہیں جی, چھوٹی سی ویڈیو جو میں آلریڈی شیئر کر چکا ہوں. تو پروجیکٹ مینجمنٹ کیا ہے؟ Whether you are manufacturing a new car model, or constructing the world's tallest building, or even organizing a grand wedding, we all manage products every day, big and small. Not everything needs an extensive oversight. For instance, cooking a meal for yourself does not require that much planning. However, cooking meals for the entire neighborhood or for the entire town is a serious affair. You need to plan, gather resources, and have a timeline in place. This needs a proper management. However, about 50% of companies don't understand the importance of project management. So, what is project management? Simply put,
Project management is about knowing what you want to achieve, how you are going to achieve it, how much time it will take to achieve. It's a set of practices that strategically lead you to your goal in an efficient way. This is because project management ensures you go through the 5 stages of a project: initiation, planning, execution, monitoring and controlling, and closing. Initiation is when you find out what you're doing, why you're doing it, and who is involved in the project. Planning lets you outline the details of your project, such as a timeline, costs, resources needed, risks, and quality. Execution is where you start working on your project and ensure everything stays on track. With monitoring and controlling, you compare your real-time progress to the original plan and take measures when errors occur. And closing is wrapping up your project, analyzing what's been done, and noting what could be done better the next time. Project management doesn't just improve your productivity, it also provides a foundation for better collaboration between team members. It helps you get the right people to work on the right jobs, makes you ready to manage any risks that may arise, and allows you to get your work done on time, all the time. इसमें सर ज़ाहिर आज इंट्रोडक्शन है, तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह ताला कई उन एस्पेक्ट्स की बातें करेंगे जो इन वीडियोस में इशारा किया गया। तो पहला हिस्सा है जी गुड, कि ये रिवॉर्ड्स हैं, मुख्तलिफ लोगों की क्या कहना चाहिए टेस्टिमोनियल्स हैं, कि मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ आइडियाज़ वैल्यू रखते हैं, वो उनमें प्लेयर लेते हैं। ये प्लेयर है जी, ये अचीवमेंट है किसी फ़र्द के लिए कि मैं किसी चीज़ को ज़ाहिर है इवॉल्व करता हूँ, मैं अपने क्लाइंट को खुश करता हूँ, उसकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरता हूँ और मैं वैल्यू एडिशन कर रहा हूँ। तो वैल्यू एडिशन का दौर है, वो कंपनीज़, वो इंडिविजुअल्स, वो इकोनॉमीज़ कामयाब हैं जो वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। दूसरा ज़ाहिर है इसकी डायमेंशन ये है कि ज़ाहिर है सर अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर बन रहे हैं या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को देख रहे हैं तो साहब इसमें ज़ाहिर है कुछ चैलेंजेस भी हैं। तो इसका सबसे बड़ा जो क्या कहना चाहिए बैड पार्ट है यहाँ जो एस्पेक्ट है वो यही है कि ये जो डिटेल्स को आपको देखना पड़ता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है, ये आपकी हर वक्त वो तवज्जो चाहती है, तवज्जो मांगती है। तो ज़ाहिर है बहुत एनर्जी चाहिए, और जैसा इन टेस्टिमोनियल से भी ज़ाहिर है, मैंने ज़ाहिर है पढ़ूँगा नहीं, ये साइट्स आपसे मैं शेयर कर दूँगा, और जो भी और रेफरेंसेस हैं मैं ऑलरेडी भी काफ़ी सारे शेयर कर चुका हूँ, मज़ीद भी इंशाल्लाह ताला जो आएंगे मैं शेयर करूँगा। तो उनमें भी ये डिटेल्स यही हैं कि आपको जो है बहुत ज़्यादा जो है वो डिटेल्स में जाना पड़ता है, आप सुपरफिशियली रहकर चीज़ों को नहीं कर सकते। तो ये इसका जी मुश्किल हिस्सा है। लेकिन रियलिटी क्या है सर अल्टीमेटली, कि जो समझने वाली मानने वाली बात है, तस्लीम शुदा बात है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है ना वो चैलेंजिंग भी है, एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, लेकिन क्रिएटिव भी है। ठीक है जी, मुश्किलात नो डाउट इसमें हैं और चैलेंजेस हैं, लेकिन ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जो हमें अपने जो पोटेंशियल को रियलाइज़ करने का मौका देता है, और कुछ स्टैंडर्ड पैटर्न्स हैं जो कि जिनको अगर पढ़ा जाए, सीखा जाए, समझा जाए तो हम ज़ाहिर बता सकते हैं, फोर्स ही कर सकते हैं कि इसका रिज़ल्ट अल्टीमेटली क्या होगा। तो ये साहब इन स्लाइड्स में हमने इस तरफ इशारा किया है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है और ये क्यों इतना अहम सब्जेक्ट है। तो पहला सर हम देख रहे हैं एक रेफरेंस है जी, 2012 का आर्टिकल है हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू का, मैनेजिंग प्रोजेक्ट्स इन टर्बुलेंट टाइम्स। ये भी इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि कंपनीज स्पेंड बिलियंस एनुअली ऑन प्रोजेक्ट्स बट ओनली 2.5% ऑफ प्रोजेक्ट्स आर कंप्लीटेड इन टाइम एंड विद इन स्कोप एंड डिलीवर द होप्ड फॉर बेनिफिट्स। तो ये सर चैलेंज है कि जो कंपनीज हैं, जो हुकूमतें हैं, वो बहुत पैसा खर्च करती हैं,
لیکن بڑے ہی کم جو پرسنٹیج ہے وہ پروجیکٹس کی وہ وقت میں مکمل ہوتے ہیں، اور جو اسکوپ بتایا جاتا ہے وہی چیز اور ڈلیور ہو پاتی ہے. تو یہ سر چیلنج ہے. اس چیلنج کی طرف ہی یہاں دوبارہ وہ اشارہ کیا گیا ہے جی کہ یہ ظاہر ہے کیا کہتے ہیں اسے، سیئنگ از ون تھنگ اینڈ ڈوئنگ از اندر. ٹھیک ہے جی، باتیں کرنا تو بڑا آسان ہے، ہم ذرا یہاں تھیوری کو ڈسکس کر رہے ہیں. اور جیسا ہماری کیس اسٹڈی میں بھی تھا، ہم اسے تھوڑی دیر میں دیکھیں گے کہ وہ جو واسا تھا سویڈن کا جہاز، وہ ڈوب گیا. وہ کوئی 1 کلومیٹر کا فاصلہ طے نہیں کر سکا. انہوں نے بھی بلینز آف ڈالرز اس زمانے کے خرچ کر دیے. لیکن چیلنج کیا تھا کہ چیلنج صاحب یہی تھا کہ وہ پروجیکٹ اچھے طریقے سے ایگزیکیوٹ نہیں ہوا. اچھا جی، ایک اور طرف زوم ہمیں بتا رہا ہے کہ تم اپ گریڈ کرو، نہیں تو ظاہر 45 منٹ بعد تمہیں دوبارہ کرنا پڑے گا. تو صاحب اگر یہ زوم ابھی لاگ آؤٹ ہو جائے گا خود بہت جب، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے نیا لنک شیئر کر دوں گا، ہم اس کو کنٹینیو کر لیں گے. یا میرا خیال ہے یہی لنک ہمیں دوبارہ کام دے گا انٹر ہونے میں. تو میرا خیال ہے ہم ان چیزوں سے اب وہ آشنا، یہ کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہمارے اس پروجیکٹ کے لیے. تو صاحب سب سے پہلے پروجیکٹ کی ایک ڈیفینیشن دی گئی ہے، اسٹینڈرڈ ہے تھیوری میں، آپ کے پاس تھیوری ہونی چاہیے. تو اس میں پروجیکٹ جو ہے وہ انٹر ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز کا سیٹ ہوتا ہے جس میں لوگ انوالو ہوتے ہیں اور ان کا ایک کامن گول ہوتا ہے. تو لوگوں نے ایک اسپیسیفک ٹائم میں کہیں نہ کہیں اپنی منزل پہ پہنچنا ہے، پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک جانا ہے. آپ نے 2 پوائنٹس ہیں، پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک کا سفر ہے. تو یہ سفر آپ نے کرنا ہے. اس کی ایگزامپل بھی یہی شیئر کی جا رہی ہے کہ صاحب individuals from different business units in your company collaborate on the design, building, testing and modification of a new product. So once the new product goes into production, project ends for the design group. Okay? Design group کا اتنا ہی کام تھا. But the project continues with responsibility for producing, marketing, selling and servicing the product, moving to relevant business units as needed. تو چھوٹی سی ایگزامپل میں بڑا امپورٹنٹ میسج ہے کہ ڈیزائن ٹیم کے لیے وہ پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک معاملہ تھا، انہوں نے اپنا کام کر لیا. تو اس کے بعد ایک نئی ٹیم ہے جنہوں نے اس کو کنٹینیو کرنا ہے، یعنی کہ پوائنٹ بی سے پوائنٹ سی پر لے کے جانا ہے. آگے بڑھتے ہیں صاحب. تو پروجیکٹ جی ڈائیورس ہو سکتے ہیں، ہوتے ہیں، ہو سکتے والی بات نہیں، ہوتے ہیں جی. تو وہ چھوٹے لیول پر بھی ہوتے ہیں، ہم نے ویڈیو میں بھی اس طرف اشارہ کیا، اور ظاہر ہے بڑے لیول پر بھی ہوتے ہیں. بعض اوقات کسی پروجیکٹ کو ایک بندہ ہی مکمل کرتا ہے، اور بعض اوقات ہمیں ایک ورک فورس چاہیے ہوتی ہے. جیسا میں اشارہ کروں گا، وہ جو سویڈش نیوی نے بحری جہاز واسا بنایا تھا، اس میں شپ یارڈ میں 400 لوگ تھے. ٹھیک ہے صاحب، اوکے جی. پروجیکٹ چند ہفتوں کا بھی ہو سکتا ہے اور چند سالوں کا بھی. مثلا اگر آپ ایسے میں یہاں سوال کروں کہ وہ جو واسا تھا سویڈش شپ یارڈ میں تیار ہوا، وہاں کیس اسٹڈی میں آپ نے دیکھا اس زمانے میں وہ جو لکڑی کے جہاز ہوتے تھے ان کو تیاری میں کتنے سال لگتے تھے. اللہ غریق رحمت کرے قریش پور صاحب کو، طارق عزیز صاحب کو اکثر فرمایا کرتے تھے کہ سوال میں ہی جواب پوشیدہ ہوتا ہے. تو کیس اسٹڈی تو میں نے آپ سے کوئی 3-4 دن پہلے شیئر کی تھی، یقیناً آپ نے پڑھی ہوگی یا ویڈیوز سنی ہوں گی، دیکھی ہوں گی. مجھے آپ جواب دیں گے؟ چیٹ باکس ہی یہاں پر بڑا امپورٹنٹ ٹول ہے انٹریکشن کا، کہ ایک اس زمانے میں جو شپ یارڈ تھے، جہاز بنانے کے کارخانے تھے، وہ کتنے سال لیتے تھے جی ایک جہاز بنانے کے لیے. لے جی آپ اس کا جو جواب دیجئے گا. مین وائل ظاہر ہے وہ ایک یونٹ انوالو ہو سکتا ہے یا پوری ایک آرگنائزیشن، اس کے بہت سارے یونٹس ہوں، وہ انوالو ہو کے ایک پروجیکٹ بناتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں صاحب. تو پروجیکٹ مینجمنٹ کی ڈیفینیشن کے ہی ضمن میں جی کہ یہ پلاننگ بھی ہے، اس کا بڑا امپورٹنٹ آسپیکٹ، شیڈولنگ بھی ہے، آرکیسٹریٹنگ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز بھی ہے within a specific period اور having certain goals. ایک certain goals ہوں گے جنہیں اچیو کرنا ہے اور ایک ٹائم میں کرنا ہے. ٹھیک ہے صاحب.
ٹیک مور دین 1 year. ٹھیک ہے جی، آپ کا جواب ایک لحاظ سے درست ہے. وہ کیس اسٹڈی میں بتایا گیا جی اس زمانے میں 2 سے 3 سال لگتے تھے ایک اسٹینڈرڈ نیول وار شپ کو بلڈ کرنے میں. تو سر پروجیکٹ مینجمنٹ آرگنائزیشن بھی ہے، بجٹنگ بھی ہے، ہم نے آغاز میں بھی بات کی، اسٹافنگ بھی ہے، مانیٹرنگ بھی ہے اور کمیونیکیشن بھی ہے. تو یہ سارے آسپیکٹس ہیں پروجیکٹ مینجمنٹ کے. یہاں پر ایک وقت آن پہنچا ہے جی ہاؤ ٹو مینیج پروجیکٹ ٹیمس. تو ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے جی جو میرا خیال ہے میں نے شیئر کی ہے آپ سے، اس کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، تاکہ ہمیں لیں جی. One of the hardest jobs any executive has is effectively managing project teams. I've managed a variety of project teams at State Street Corporation for 30 years. I know that when everyone first sits down around the conference table, they rarely have the same agendas, goals, or motivations. But when failure is not an option, there are some steps you can take to get everyone on the same page and help your team meet its objectives. Several years ago, I led a team that had to convert the internal systems of an acquired company to those at State Street. I was paired with a manager from the other company who wasn't happy about the acquisition or vision. First, I had to gain his trust. If you have a team member who objects to the project goal, acknowledge the difficulty of his position, empathize with him, and let him know that you don't have all the answers. Ask for his help. This approach will make you more vulnerable as a team leader, but you will build the trust you need to create a more cohesive working group. You also need to make enough time in project meetings to listen to the opinions of everyone on your team. Let them offer input, then repeat it back so they know they've been heard. When you make a decision, explain why specific inputs were or weren't used. It's time-consuming, but when everyone feels they've made a contribution to the project, you'll have a more engaged group. The hardest part of working on a team is removing ego from the process. Everyone has turf to defend, and that can often conflict with project goals. As team manager, you need to lead by example. By showing that you're putting the project ahead of your personal or professional turf, you're modeling the behavior you want from your team. More than likely, they'll follow your lead. It's not easy to manage a project team, but if you create trust, actively listen, explain your decisions, and model the right behavior, you'll be well on your way. یہ سر یہاں میں نے روکا ہے جی اس ویڈیو کو کہ 4 اسٹریٹجیز مشورے ایک گرو نے دیے ہیں. ایک پروفیسر صاحبہ بتا رہی تھی کہ گین دا ٹرسٹ آف یور ٹیم، بہت امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے جی. اور میں ریسنٹلی بھی کچھ دن پہلے ایک کیس اسٹڈی پڑھ رہا تھا، اس میں بھی کہا کہ ضروری نہیں کہ آپ اپنے باس کو پسند کرتے ہوں، آپ اپنے ٹیم میٹس کو پسند کرتے ہوں، لیکن ٹرسٹ ضرور پیدا کرنا چاہیے کہ آپ لوگوں کو ٹرسٹ کرتے ہوں اور ٹرسٹ وردی آپ خود بھی ہوں، قابل بھروسہ ہوں، آپ اعتماد کیا جا سکے. نمبر 2، listen to everyone's opinion. جیسے میں نے کہا آپ کو کسی کی بوتھی پسند نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی لوگوں کو آپ کی بوتھی بھی پسند نہیں ہوگی، یہ حقیقت ہے. لیکن ضرور یہ ہے کہ ایک ٹیم میں لوگوں کے اوپینین کو سنا جائے، ویٹ دیا جائے. یہی پروفیسر صاحبہ نے کہا. اور اس کے علاوہ جو بھی ڈیسیژن لیا جائے اسے ایکسپلین کیا جائے، ٹھیک ہے، دل میں نہ رکھا جائے، بتایا جائے کہ ایز اے لیڈر میں نے یہ ڈیسیژن لیا اور اس کی یہ وجہ ہے. اور پھر لیڈ بائی ایگزامپل، یہ بڑا ضروری ہے جی کسی بھی پروجیکٹ مینیجر کے لیے، لیڈر کے لیے، کہ جسے وہ کہتے ہیں یہاں میں اپنی اسلامی تاریخ سے مثال ایگزامپل ڈرا کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ بدر میں ذکر کیا گیا اور تب بتایا گیا کہ تمام صحابہ کرام نے ایک ایک پتھر پیٹ پر باندھا تھا، بھوک تھی، چیلنج تھا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا گیا، بتایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے پیٹ پر. تو وہ جو بھوک کی شدت تھی اور جو انہیں محنت کرنی پڑی، وہ جو موسم کی سختیاں تھیں، وہ ظاہر ہے لیڈر بھی برداشت کر رہا تھا. تو آج کا یہی چیلنج ہے کہ ہمارے جو لیڈر ہیں وہ کمرشل فلائٹس پہ سفر نہیں کرتے اور وہ ہمارے لیے پیسے مانگنے جاتے ہیں دوسرے ملکوں میں اور بڑے مہنگے ہوٹلوں میں رہتے ہیں. تو ظاہر ہے جنہوں نے پیسے انہیں دینے ہیں وہ بھی انہوں نے یقین کو نہیں کرتے، ہم بھی نہیں کرتے. تو یہ چیلنج ہے جی. آگے بڑھتے ہیں. مزید وہ بتا رہا ہے کہ وقت اب اس کا ختم ہونے والا ہے.
تو ہم اسی لنک سے دوبارہ پھر انشاءاللہ تعالیٰ شروع کر لیں گے. لیکن مین وائل بڑی امپورٹنٹ سلائیڈ تھی اور یہ بڑی امپورٹنٹ ویڈیو تھی جسے ہم نے ابھی دیکھا. اور وٹ ڈو یو فائنڈ موسٹ چیلنجنگ اباؤٹ مینیجنگ پروجیکٹس. تو یہ سر آپ کے لیے میرے لیے وہ ایک پوائنٹر ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو جن آسپیکٹس کی بات کی گئی ان میں آپ کے لیے کیا چیلنج ہے. ٹھیک ہے جی, آپ کے لیے کیا چیز مشکل ہے, لوگوں سے بات کرنا مشکل ہے, پلاننگ کرنا مشکل ہے, کیا آسپیکٹ ہے جو آپ سمجھتے ہیں آپ کی ویکنیس ہے. اور اگر آپ اپنی ویکنیسز کو جانیں گے تو ہی پھر ان پہ کام کریں گے اور اچھے پروجیکٹ لیڈر, پروجیکٹ مینیجر بنیں گے. تو یہاں یہ سر بتا رہے ہیں کہ 1 منٹ سے کم وقت ہے, تو کوئی بات نہیں, ہم انشاءاللہ تعالی یہیں سے دوبارہ شروع کرتے ہیں. From the same idea where we left off. بینیفٹس اسکرین میں نے شیئر کی ہے اور یہ آپ کو بھی نظر آ رہی ہے. ہاں الحمدللہ. ٹھیک ہے کہ جب صاحب آپ پروجیکٹ کو اچھے طریقے سے مینیج کریں گے تو آرگنائزیشنس کو بڑے فائدے ہوں گے. نمبر 1 کیا ہے کہ آپ کی جو آرگنائزیشن ہے وہ اپنے اسٹریٹجک گولز کو اچیو کر سکے گی. آپ انشور کر پائیں گے کہ ود ان ٹائم اور ود ان یور بجٹس آپ وہ جو ہے کام مکمل کر لیتے ہیں. اور دین آپ جو ہے نا کاسٹ کو بھی منیمائز کر سکتے ہیں, اور یہ کاسٹ تبھی منیمائز ہوئیں گی کہ جب آپ اوپر والے جو آسپیکٹس ہیں ان کا خیال کریں گے. تو ایک آرگنائزیشن کو بڑا امپورٹنٹ بینیفٹ ہے جی کہ اس کے پاس اچھے پروجیکٹ مینیجرز ہوں. بڑا امپورٹنٹ ہے جی, یہ بہت اہم بات ہے. اسی کی طرف اشارہ یہاں اس انفوگراف میں بھی ہے. آج کل جی ویڈیوز کا انفوگرافکس کا دور ہے, تو آپ بعض اوقات اسے کہتے ہیں نا چائنیز سینگ ہے جی, اے پکچر از ورتھ 1000 اور 10,000 ورڈس. تو جتنا آپ کو ویڈیو میں بتا سکتے ہیں, انفوگرافکس میں بتا سکتے ہیں جو بات, وہ ظاہر ٹیکسٹ میں بھی بتائی جا سکتی ہے, لیکن اچھے طریقے سے کمیونیکیٹ یہاں ہو سکتا ہے جی. اوکے صاحب آگے بڑھتے ہیں جی. یہ جو پروجیکٹ ہے کوئی بھی مینجمنٹ میں اس کے 4 مختلف فیزز ہوں گے جی. پہلا فیز ہے جی پلاننگ, کہ آپ کی پرابلم ہے کیا. اس کا دوسرا حصہ ہوگا اسٹیک ہولڈرز کون لوگ ہیں. اور نمبر 3 پلاننگ میں ہی آپ اپنے گولز کو آئیڈینٹیفائی کریں گے, اپنے آبجیکٹیوز کو جانیں گے. نمبر 2 ظاہر ہے وہ آپ نے ایک مومنٹم جنریٹ کرنا ہے, وہ ہے جی بلٹ اپ, کہ آپ اپنی پروجیکٹ ٹیم اسمبل کریں گے کہ کون لوگ ہیں جو مل کر اس پروجیکٹ کو, اس گول کو اچیو کریں گے. ٹھیک ہے جی. اکیلا بھلے بابر اعظم یا وہ محمد رضوان ہمارا, وہ بھی ریسنٹلی میں نیوز میں دیکھ رہا تھا کہ وہ ہارورڈ یونیورسٹی گئے ہیں اور انہوں نے بھی 1 ویک کا ایگزیکٹو مینجمنٹ کا پروگرام اٹینڈ کیا ہے. تو بھلے یہ دونوں بڑے امپورٹنٹ پلیئرز ہیں, لیکن ظاہر ہے وہ 11 بندوں کی ٹیم ہوتی ہے جو انہیں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. اکیلا بابر اعظم یا محمد رضوان یا کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. نمبر 3 جی امپلیمنٹیشن, بلکہ یہاں اگر آپ مجھے کہنے کی اجازت دیں تو یہ گلا شکوہ میں نے بھی کئی دفعہ سنا, آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ہمارے یہاں کئی بزرگ, کئی احباب ذکر کرتے ہیں کہ اگر میرا چھوٹا بھرا میرے نال رل جاتا نا تو پھر اسی پتہ نہیں کیا کر دینا تھا ہم. یہ گلا شکوہ وہ ہمیں اس لیے سننے کو ملتا ہے. نمبر 3 ہے جی پروسیس کا فیز ہے امپلیمنٹیشن. آپ نے پلاننگ کر لی, آپ نے بلٹ اپ بھی کر لیا, لیکن اب ذرا امپلیمنٹ کرنا ضروری ہے. تو اس وقت ظاہر ہے آپ کے پاس مانیٹرنگ کے پروسیسز ہونے چاہیے, کنٹرولز ہونا چاہیے, پھر آپ کی پروگریس کیا ہے اس کو بھی اپنے باس کو رپورٹ کرنا ہے. اوکے, میں ریسنٹلی وہ پڑھ رہا تھا کہ ہر باس کا کوئی نہ کوئی باس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس باس کو ظاہر آپ نے اپنی پروگریس بتانی ہے. اور پھر ظاہر آخری مرحلہ ہوتا ہے جی فیز آؤٹ, کہ آپ نے اس, جیسے میں نے آغاز میں کہا کہ ہر اچھی چیز کو ختم بھی ہونا ہوتا ہے, تو وہ مکمل ہوگی, وہ اپنے انجام کو پہنچے گی. اور اس کے دوران میں آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے, جیسا ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے وہ اگزامپل دیکھی
کہ ایک ڈیزائن یونٹ کا ڈیزائن ٹیم کا ایک کام تھا. انہوں نے اپنا کام مکمل کیا اور اس کے بعد وہ اپنی ذمہ داری سے کیا کہیے سبکدوش ہو گئے. اس کے بعد اگلے یونٹ کا اگلے ٹیم کا کام شروع ہو گیا. تو یہ جی امپورٹنٹ سلائیڈ ہے. آگے بڑھتے ہیں صاحب. اسی ضمن میں بات ہو رہی ہے جی کہ جو اسینشیل ایکٹیویٹیز ہیں وہ ظاہر ہے یہ ڈیفائن کی جا رہی ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہی ہمارے کانٹینٹس بھی ہیں جو کہ ہم نے آغاز والی سلائیڈ میں آپ سے شیئر کیے تھے کہ پروجیکٹ کو ڈیفائن کرنا، اس کے اسکیجول کو ڈیولپ کرنا، اس کا بجٹ بنانا، پروجیکٹ ٹیم کو اسمبل کرنا، پروگرس کو مانیٹر کرنا، کمیونیکیٹ کرنا، رسک مینجمنٹ کرنا، یہ تمام جو ہے نا چیزیں ان فیزز کا حصہ ہیں. اور اگر آپ سلائیڈ میں یہ دیکھیں اس کے نیچے والے کارنر میں، تو مجھے یہ اچھی لگی کوٹیشن کہہ لیجیے اس گرو کی کہ جو پی ہے پروجیکٹ مینجمنٹ میں یہ ہے پیپل مینجمنٹ، کہ لوگوں کو مینیج کرنا جی سب سے اہم حصہ ہے پروجیکٹ مینجمنٹ کا. کہ آپ اپنے ریسورسز کو، اور ذرا ہمارے ریسورسز میں سب سے بڑا ہمارا جو ریسورس ہوتا ہے جسے ہم وہ کر دیتے ہیں باوجود اگنور کر دیتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں جی، وہ ہماری ٹیم ہوتی ہے. تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے جی بندے کے لیے، میرے لیے بھی ہے، اور میرا ہر پروجیکٹ مینجمنٹ کے اسٹوڈنٹ کے لیے. آگے بڑھتے ہیں صاحب. اوور لیپنگ ایکٹیویٹیز. The major activities associated with each project management phase often overlap. یہ آئٹریٹیو ہے جی، ٹھیک ہے جی. ایکٹیویٹیز ہے نا یہ آئٹریٹیو ہے، یہ لینئر نہیں ہے ہمیشہ. اور جتنا پروجیکٹ کمپلیکس ہوگا اتنی زیادہ ایٹریشنز ہوں گی، ٹھیک ہے، اتنا زیادہ وہ آئٹریٹیو ہوگا، اتنی زیادہ اوور لیپنگ ہوگی. آگے بڑھتے ہیں صاحب. تو اگزامپل دی جا رہی ہے جی کہ آپ پلاننگ فیز سے آغاز کریں گے، ٹھیک ہے. آپ اپنے بجٹ کو آپ نے ایسٹیمیٹ کیا، کمپلیشن کی ڈیٹ بھی آپ نے اناؤنس کر دی ہے جی. آپ نے اس کے بعد بلڈ اپ کے فیز کو آغاز کیا، اور بجٹ اپنا اسپیسیفک ہو کے بنایا. پہلا صرف ایسٹیمیٹ تھا، اور امپلیمنٹیشن کے دوران جو ہے پتہ لگا کہ کیا ہوا کہ کئی سٹاف ممبر جو ہے نا وہ بیمار ہو گئے، وہ چھٹیوں پہ چلے گئے، ٹھیک ہے صاحب. تو کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ ذرا وہ اب لینئر پروسیس نہیں رہا، وہ ایٹریٹیو ہو جائے گا. تو آپ کو دوبارہ اپنے پروجیکٹ پلان کو ریوزٹ کرنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ اب ان لوگوں کی غیر موجودگی میں آپ کیسے ایگزیکیوٹ کریں گے. تو یہ ذرا رسک ہے، یہ انسرٹنٹی ہے جو کہ مینیج کرنا بڑا ضروری ہے. آگے بڑھتے ہیں صاحب. اوکے جو اوور لیپنگ ایکٹیویٹیز میں بات کی جا رہی ہے، تو اسی ضمن میں کہ آپ اگر پچھلے فیز میں جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پسپائی اختیار کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کوئی نیا نالج آ گیا، نئی انفارمیشن آ گئی، تو اس لیے آپ دوبارہ ڈرائنگ بورڈ پہ چلے گئے. جیسا کہ ہم اپنی کیس اسٹڈی میں بھی ذکر کریں گے کہ وہ واسا اس لیے ڈوب گیا کہ نئی انفارمیشن، نیا نالج آ گیا تھا، ٹھیک ہے. تو وہ نئے نالج کو، نئی انفارمیشن کو انکارپوریٹ نہیں کر سکے اس وقت کے پروجیکٹ مینیجرز، لیڈرز، ان کا جہاز ڈوب گیا، ٹھیک ہے. تو یہاں فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے، آپ میں اڈیپٹیبلٹی ہونی چاہیے. اور اسی طرف اشارہ ہے کہ اگر آپ جو ہے پروجیکٹ ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کر رہے ہیں، اڈیپٹیو ہیں، فلیکسیبل ہیں، تو امید کی جاتی ہے کہ آپ کا پروجیکٹ اچھے طریقے سے امپلیمنٹ ہوگا. آگے بڑھتے ہیں جی. یہاں کمپیریزن ڈرا کیا جا رہا ہے نیکسٹ سلائیڈ میں، لینئر ورسز اڈیپٹیو پروجیکٹ مینجمنٹ. ٹھیک ہے صاحب، کہ اگر use the information gathered from each project activity to manage subsequent activities، بالکل اسٹریٹ فارورڈ آئیڈیا. اور اگر لینئر یا ٹریڈیشنل اپروچ ہوگی تو یہ جو چھوٹے پروجیکٹس ہوتے ہیں، جو فیملیئر ہوتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، جو سمپل پرابلمس کو سالو کرتے ہیں، ان کے لیے یہ ٹھیک ہے. ان کے لیے لینئر اپروچ، ٹھیک ہے جی. آپ پہلے پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی پہ جائیں گے، پھر پوائنٹ بی سے سی پہ جائیں گے، اٹس اوکے.
اور being a project manager is like being an artist. You have the different colored process streaming combining into a work of art. تو بڑی پیاری کوٹیشن ہے جی. ایک پروجیکٹ مینیجر بیسیکلی ایک آرٹسٹ ہوتا ہے. تو اللہ ہمیں بھی ویسا آرٹسٹ بننے کی ہمت دے. اوکے جی آگے بڑھتے ہیں. لینئر ورسز اڈیپٹیو کے ہی ضمن میں بات ہو رہی ہے, اور یہ ذرا فگر سے بھی بتایا گیا ہے کہ اوپر والی فگر میں یہ جو نیلے باکسز ہیں یہ لینئرلی ارینجڈ ہیں, جبکہ نیچے والے یہ جو مرون کلر کے باکسز ہیں سو کالڈ ریڈ, وہ ظاہر ہے اس میں اٹریشن ہے, اور کبھی بیک اینڈ فورتھ بھی جا رہا ہے, کبھی وہ آگے جا رہا ہے کبھی پیچھے آ رہا ہے. تو جیسا بتایا گیا کہ جو ویل ڈیفائنڈ جن کا اسکوپ ہوتا ہے, رسک کم ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی, اور چھوٹے موٹے پرابلمس ہوتے ہیں ان میں لینئر اپروچ بڑی اچھی رہتی ہے, اور ٹیم کا ایکسپیرینس بڑا زیادہ ہے, تو ظاہر ہے وہاں بھی یہ مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن اگر کمپلیکس پرابلم ہوئے گا, ڈائنامک پرابلم ہوگا, تو صاحب پھر کیا ہوگا, پھر یہ پرابلمس ہوں گے کہ ہمیں سولوشن ان نون ہے, پروجیکٹ ٹیم کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے, اور جو ٹیکنالوجیز ہیں ان کا بھی ہمیں پتہ نہیں ہے کن ٹولز کن ٹیکنالوجی سے ہم پرابلم سالو کریں گے. تو یہاں آج کی دنیا میں یہ سر جو اتنی تیزی سے بدلتی دنیا ہے, اس کے بارے میں علامہ اقبال شاعر مشرق حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں. ہے نا کتنی بڑی بات وہ کہہ رہے ہیں, آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں, محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. تو یہ وہ والی دنیا ہے جسے اقبال کہہ رہے ہیں کہ لمحہ بلمحہ بدل رہی ہے. ظاہر سر یہاں تو پھر پروجیکٹ مینیجر کے لیے بڑا مشکل ہے. اچھا آگے بڑھتے ہیں صاحب. تو اوور لیپنگ ایکٹیویٹیز میں سر آپ ذرا اوور لیپنگ ایکٹیویٹیز کا ہم رونا تو نہیں رو سکتے کہ ہم روتے رہیں اور ڈر جائیں اور پسپائی اختیار کریں. ہمیں کہا جا رہا ہے, بتایا جا رہا ہے کہ جتنا مرضی بڑا چیلنج ہو, ٹھیک ہے, اگر ہماری آرگنائزیشن ہم کوشش نہیں کریں گے تو ہم اس بزنس اپرچونٹی کو ضائع کر دیں گے, اور ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اس بزنس اپرچونٹی کو ضائع نہ کریں, کوئی نئی پروڈکٹ لانچ کریں, کوئی نئی سروس آفر کریں. تو پیٹر ڈکر کی جی کوٹیشن شیئر کی جا رہی ہے, ٹائم از دا اسکیئرسٹ ریسورس اینڈ انلیس اٹ از مینیجڈ نتھنگ ایلس کین بی مینیجڈ. تو پیٹر ڈکر ظاہر ہے گرو ہیں آج کی ماڈرن پروجیکٹ مینجمنٹ کے, فاؤنڈنگ فادر ہیں. وہ وقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, اور بڑی ریلیونٹ بات ہے کہ یہ جوانی پھر نہیں آنی. آج جو وقت ہے آپ اسے استعمال کریں گے, اپرچونٹی کو گریب کریں گے, کوئی فیصلے لیں گے تو کچھ عمل میں آ پائے گا. اور اگر آپ بے عملی کا شکار ہوں گے اور فیصلہ سازی نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا, پھر ظاہر وہی ہوگا جو ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے. اس پہ ظاہر میں کوئی کامنٹ نہیں کروں گا, اس میں میں یہی کہوں گا کہ بس فل اسٹاپ پیریڈ, ہمیں پتہ ہے. اوکے جی, مینیجنگ پروجیکٹس اڈیپٹیولی, اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے سر. کچھ آئیڈیاز بتائے جا رہے ہیں. پرفارم ایکسپیریمنٹس اٹریٹیولی اینڈ کوئکلی. ٹھیک ہے جی, ایکسپیریمنٹیشن سے ڈرنا نہیں ہے, ہمارے لیڈر نے بھی ہمیں کہا گھبرانا نہیں. معذرت جی. تو پرفارم ایکسپیریمنٹس اٹریٹیولی اینڈ کوئکلی, چھوٹے چھوٹے ایکسپیریمنٹ کریں. نمبر 2, اسٹرائیو فار ارلی ڈلیوری آف ویلیو. کو ویلیو ایڈیشن کریں اور کوشش کریں کہ اس پہ, بلکہ میں کہوں گا وہ جو 1% امپروومنٹ والا فارمولا ہے نا جو بڑا امپورٹنٹ ہے, کہ آپ یہ نہ کہیں کہ مجھے دنیا کا سب سے بڑا بجٹ دیا جائے گا, مجھے ایک بڑی ٹیم دی جائے گی. وہ جس طرح کہتے ہیں نا تاریخ, اسلامی تاریخ سے ہی میں مثال ڈرا کروں گا کہ حضرت عبد المطلب تھے جی, نہیں ہاں عبد المطلب تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا. تو ان کے دل میں ایک دفعہ خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ کی ذات اگر مجھے 10 بیٹے دے تو ان میں سے میں ایک بیٹا قربان کر دوں گا. ٹھیک ہے, اللہ نے ان کی پھر خواہش پوری کر دی, ان کو 10 بیٹے عطا ہوئے. روح تاریخ کا حصہ ہے کہ وہ قرۂ فعال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کے نام نکل آیا کہ ان کو قربان کرنا تھا. دوبارہ وہ یہ ہے کہ اتنی اب اس طرح کی وشفل تھنکنگ کر کے وقت نہیں گزارا جا سکتا کہ آپ کو پہلے ٹیم دی جائے, ریسورسز دنیا کے سارے دیے جائیں, پھر آپ کچھ کریں گے. آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے, جتنا وقت ہے,
ریسورسز ہیں, جتنے جو بھی ٹیم اویلیبل ہے اس میں کام کرتے ہیں جی. آگے بڑھتے ہیں جی. Staff the project with people who have a talent for learning and adaptation. بالکل جی سیدھی بات ہے, اپنی ٹیم میں وہ لوگ اکٹھے کریں جن میں نمبر ایک تو ٹیلنٹ ہو. کون سا ٹیلنٹ ہو؟ پڑھنے کا, لکھنے کا, سننے کا, سمجھنے کا اور اڈیپٹیبلٹی کا. ٹھیک ہے, ہمیں آئنسٹائن یا نیوٹن نہیں چاہیے, ہمیں ولنگ ورکرز چاہیے, وہ لوگ جو کام کرنے پہ آمادہ ہوں. ٹھیک ہے. اور چوتھی بات کی جا رہی ہے ورڈ اوور رائنگ آن میٹریسز ڈیٹ زوم پریڈکٹیبلٹی. بڑی اچھی بات ہے جی کہ ریٹرن آن انویسٹمنٹ بڑا امپورٹنٹ پیرامیٹر ہے. نیٹ پریزنٹ ویلیو اچھا پیرامیٹر ہے, اس سے کوئی انکار نہیں کرے گا. فائنینشیل انجینئرنگ, فائنینشیل مینجمنٹ میں یہ امپورٹنٹ ہے. انٹرنل ریٹ آف ریٹرن بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن ہمیں ان پہ بہت زیادہ انحصار نہیں کرنا چاہیے. تو یہاں صاحب ایک اور ویڈیو رن اے ڈسپلنڈ انوویشن ایکسپیریمنٹ آ گئی ہے, تو اس کو ہم مل کر دیکھ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہمیں ایک گرو, ایک ایکسپرٹ ہمیں یہاں کیا مشورہ دے رہے ہیں. لیں جی, ویڈیو آپ نے ہو سکتا ہے دیکھ لی ہو, میں امید کرتا ہوں, لیکن یہاں مل کر دیکھ لیتے ہیں. لیں جی, دیکھتے ہیں جی کیا کہہ رہے ہیں. یہ انڈین گرو ہیں, آئی لو انڈینس, ہمارے ہمسائے ہیں, تو ان کی بات سنتے ہیں جی. ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ Everyone knows that innovation is critical. The hard part is getting it right. Of course, some failure is inevitable when you're trying something new. But failure isn't the real enemy of innovation. The real enemy is prolonged, expensive failure. The key is to fail cheaply and quickly to make sure you're spending a little to learn a lot. This has been my advice when I work with companies like GE, Boeing, and IBM. But it applies to any company of any size. Here is how to run a disciplined, inexpensive innovation experiment. First, list your unknowns. Start by making a list of all the unknowns your project faces. For instance, do you understand the customer problem? Will your solution address that problem? How many units do you think customers will buy and at what price? How sure are you about your production costs? About your go-to market strategy? Who else is competing with you? Second, rate each unknown for level of uncertainty and importance. Rate each unknown on a 1 to 5 scale. For example, you might be confident that you understand the customer problem, so you would rate that a 1 for uncertainty. But you're less clear about the competitive price, so you might rate that a 5. When considering importance, think about how disastrous a wrong assumption about the unknown would be. If it is not critical, give it a 1. If being wrong could ruin your whole innovation effort, give it a 5. Lastly, list the highest rated unknowns first. Now, add up the scores for each unknown. The ones with the highest score are the ones you should test first. They are the critical assumptions. The key principle is spend a little, learn a lot. Try to find inexpensive ways to test assumptions. You can use several techniques, such as computer simulations, customer visits, and focus groups to reduce the cost of experimenting. This exercise can bring more discipline to any innovation effort. This sounds simple, but a lot of managers never think it through this systematically. The key is to test your most critical unknowns as early and as inexpensively as possible. ٹھیک ہے جی, ڈاکٹر صاحب نے کچھ مشورے دیے ہیں اور بڑا امپورٹنٹ ہے جنہوں نے کہا جی آپ جو ان ایکسپینسو انوویشن ایکسپیریمنٹ کریں, یہی ضروری ہے جی ہماری انوویشن اور کریٹیوٹی کے لیے کہ اپنے ان نونس کا پتہ کریں, انسرٹنٹی کتنی ہے, اور اس کے علاوہ سب سے زیادہ انسرٹنٹی کن ان نونس میں ہے ان کو ہم جانیں. تو بڑے امپورٹنٹ آئیڈیاز تھے, اس سے بلکہ میں
progress. نہیں سر، ہم اس کو مکمل کرتے ہیں جی اپنے آج کے انٹروڈکشن کو، پھر ہم کچھ ٹائم ڈیووٹ کریں گے، ڈیڈیکیٹ کریں گے اپنی کیس اسٹڈی کو. آپ شور؟ اوکے جی. یہاں مجھے وہ لطیفہ یاد آ رہا ہے. بعض اوقات بعض کہانیاں، حکایتیں، اشعار، ایون لطیفے اس آئیڈیا کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ ایک کچہری میں، ایک کورٹ میں گھومتے ہوئے ایک موکل کو ایک وکیل صاحب ملتے ہیں. تو ان سے پوچھتے ہیں، استفسار کرتے ہیں کہ جناب وہ آپ کا جو مدعی تھا، آپ کے مقدمے کا کیا بنا؟ تو وہ جواب دیتے ہیں، سر وہ ہمارا جو مدعی تھا، ہم نے جو مقدمہ کیا ہوا تھا وہ ہم ہار گئے، اور ہمارا جو تھا وہ بھائی جو بھی تھا وہ کزن، اسے سزائے موت ہو گئی. تو وکیل صاحب کہتے ہیں، یار کتنے پیسے آپ نے وکیل کو دیے تھے؟ وہ جواب دیتا ہے بندہ، سر ہم نے انہیں سے 2 لاکھ دیے تھے. وہ جواب دیتے ہیں، یار میرے کو 1 لاکھ ہی چیپ فائل لوا لینا سی. تو بعض اوقات آپ کو ظاہر ہے وکیل کو کرتے پیسے دینے پڑتے ہیں جی، اور رشتہ کروانے والی کو بھی پیسے دینے پڑتے ہیں، تب وہ آپ کا جو پروجیکٹ ہے وہ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے. تو جیسا ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ چھوٹے موٹے ایکسپیریمنٹ کر لیں، آپ زیادہ مہنگا وکیل نہ کریں، چھوٹا وکیل کر لیں، سستا وکیل کر لیں. یہاں جو رشتے کروانے والی ہے وہ بھی کچھ چھوٹے ہی کر لیں جی، بلکہ کریں ضرور. یہ بڑا امپورٹنٹ میسیج تھا. اور یہ جی 4 جو فیزز ہیں ان کے بارے میں. تھنک اباؤٹ اے پروجیکٹ یو مینجڈ. آپ کے لیے سوال چھوڑے جا رہے ہیں کہ جو آپ نے یا تو ابھی آپ پلان کر رہے ہیں یا پریویسلی آپ نے پلان کیا، اور اس کے کی آسپیکٹس کیا تھے، ٹھیک ہے جی، اور آپ نے پلاننگ کے فیز میں کیا کیا کیا، بلڈ اپ فیز میں، امپلیمنٹیشن فیز میں، فیز آؤٹ میں. تو یہ ذرا آپ کے لیے سوال ہے کہ لاسٹ ٹائم آپ نے کون سا پروجیکٹ کیا یا ابھی کرنے جا رہے ہیں، تو اس کی کیا آپ نے تیاری کی ہے. اور آخری اس میں ٹیک ایکشن اس سلائیڈ کا ہے جی کہ وٹ ایکشن ول یو ٹیک نیکسٹ ٹو انڈرسٹینڈ مور اباؤٹ مینیجنگ پروجیکٹس. کہ پروجیکٹ مینجمنٹ کے ضمن میں آپ کیا کیجئے گا تاکہ آپ اسے مزید سمجھ سکیں، مزید اسے گرو کر سکیں. جیسا آج آپ اس ٹریننگ کو، اس سیشن کو اٹینڈ کر رہے ہیں، یہ آپ اپنے آپ پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور اسے سیکھنے کی، سمجھنے کی میرے ساتھ مل کر کوشش کر رہے ہیں. تو بائی فیلنگ ٹو پریپیئر یو آر پریپیئرنگ ٹو فیل. تو بینجامن فرینکلن جی ایک مشہور سیاستدان، فلسفی. تو ظاہر آپ اگر تیاری نہیں کریں گے، اپنے آپ پہ انویسٹمنٹ نہیں کریں گے، ایفرٹ نہیں کریں گے، تو ظاہر ہے پھر یو آر ہیلپ لیس. ٹھیک ہے جی، ہوپ لیس. تو یہاں سر ہم نے یہاں اس چیز کو مکمل کیا. اب ہم تھوڑا سا ٹائم اپنی بڑی